السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات واسطے خاص ہے. درود و سلام امامۃ الانبیاء محبوب خدا صدر العلا شمس الضحیٰ والد بطحا آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ گرامی دے. اللہ رب العزت کا یہ بہت ہی بڑا انعام ہے اور رحمت ہے کہ جس مالک نے سنسار فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. میرے بڑے ہی پیارے بھائی محمد سعید بٹی صاحب جو کہ انہوں نے پروگرام پچھلے رمضان میں اندر بھی الحمدللہ رکھوایا سی. آج بھی اس رمضان کے مہینے اندر انہوں نے ٹائم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بٹی صاحب کی محنتوں قبول فرمائے. دیگر جتنے کچھ ساتھی مسجد انتظامیہ نمازی نے اللہ کے سب کا پیار محبت اپنے دربار میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلام کے اندر اپنے نبی کے متعلق انہوں نے حسن کا بھی ذکر فرمایا ہے, آپ کی گفتگو کا بھی ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی زبان بہت زیادہ میٹھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب سب تو پہلے اپنے والد محترم کو جب دین کی تبلیغ اور اللہ کی توحید کا پیغام سنایا, اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تسی اپنے باپ کو بڑے ہی پیارے انداز احسن انداز میں سمجھو ہے. توحید کی تاثیر بڑی طرح ہوتی ہے. فرمایا سچی گل نہیں سنی جاتی ہے, سچی گل سن لے کر کوئی بھی حکم کرتا ہے تے اس واسطے کہ سچیاں گلاں تو اپنے ابو دسنیاں نے, اپنے باپ کو دسنیاں نے اور ابو کو بڑا بھی سننا پڑنا ہے, لیکن تسی صبر کرنا ہے کیونکہ دین کے اندر آزمائش ضرور ہوگی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کا جتنا دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اور ایمان کے مطابق ضرور کی آزمائش کی جاتی ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنے ایمان کے پکا ہی رہنے کے اندر کچا پکا ہی رہ جائے, اللہ آزمائش ضرور کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی یہ وہی رکھا گیا کہ سونے تمہاری بھی آزمائش بڑی ہوئے گی. اور میرے پیغمبر فرماتے ہیں جڑے آپ کے سامنے جتنا مرضی کوئی کرنے والا ہوئے, آپ فرماتے ہیں 100 ولی ہوئے, 100 ولیاں کی تقریباً ایک پاسے ہونا تے کلے نبی کی تقریب ایک پاسے ہوئے, وہ ہم ایک پاسے ہوئے. 100 ولیاں کی تقریب اور نبی کے نام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنی تقریباں اللہ کے نبی برداشت کرتے رہے اور آج اپنا قرآن اعلان کرتا ہے میرے اپنوں سامنے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ فرماتے ہیں سونے اعلان کرتے ہو اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول فرمایا تو پہلے ایسے لوگ بھی آئے جنہاں نے آخیا سی اللہ پہ ایمان لے آیا جنہاں اپنے رب کو مان لیا انہاں تے پھر تکلیفاں بھی بڑیاں آئیاں انہاں تے آزمائشاں بھی بڑیاں آئیاں پر وہ اپنے ایمان کو ڈولے نہیں انہاں اپنا ایمان چھڈیا کوئی نہیں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آقا مکے دے اندر اعلان کرتے ہیں مکے والے فرمایا مکے والے لا الہ الا اللہ مان لو تاکہ گلزارا بندہ جانا اللہ تعالی ہر کوئی کی بادشاہی عطا کر دے گا مکے والے خوشی لا الہ الا اللہ مان لو مکے والے جب میرے نبی کی گل سنتے ہیں سارے گلاں لگ پیندے ہیں آقا فرماتے ہیں مکے والے ایک مینوں دسو البتہ تواڈے تک میں سچیاں گلاں تو جانیاں نہیں کوئی نہیں آتے تو ہے سچا تے صادق تے امین ہے آقا فرماتے ہیں پھر ہر گل تسی مان لیندے ہو اس گل کا تسی اقرار کیوں نہیں کرتے جڑی گل میں تواڈے تک پہنچانا چاہنا لا الہ الا اللہ تسی لا الہ الا اللہ پڑھو اپنے رب تے ایمان لے آؤ وہی مکے والے میرے نبی نو گانا کڈن لگ پے ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے آتا ہوئے سانو اس واسطے سدیا سی کہ سانو ایک گل سنان واسطے اس واسطے اسی اتنے جمع نہیں ہوئے کئی گلاں سنیے انہاں وچوں بندہ پورا کھڑا ہوندا ہے میرے نبی دا چاچا کہتی آندا محمد آتا یا محمد آتا ماشاءاللہ تیرے ہاتھی ٹوٹ جان او تیرے ہاتھی ہلاک ہو جان تیرے پیغمبر پریشان ہو جاندے نے آقا فرماتے سنیا کر رہی نے اللہ کی گلاں کیوں کر دے آقا اللہ فرماتے ہیں سویا پریشان نہ ہوئی ایک بار مینوں کیا ہے میں تیرے اعلان کر کے قیامت تک پانیاں نے قیامت تک لوگ آؤ گے مسجد نور خدا ہوئے گی ایسا نمازی میرا قرآن پڑھن گے سورہ لاحقیہ تلاوت کرن گے ادھر تلاوت سورہ لاحقی ہو رہی ہے لاحقہ بھرے تے خدا کے پیاریاں نے اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن ہندی چینی ملائی بڑے سارے دشمن
لہو دے پیاسے پڑھو مارو مارو دہائی دہائی ساڈے نام دا بے ادب جمیا ساڈے بزرگاں دا بے ادب جمیا لئی پھردی تو خدا دی خدائی بڑا کوئی درد کم دیے اسی اپنے بزرگاں تو بت منگنے نبی جان کرتا ہے تھوڑی جان دیے میرے قدم کوئی گل نہیں کرتے اللہ نے نبی اپنی نبی کا نماز فرما رہا ہے آقا فرماتے ہیں سونے میں اس کائنات کے اندر گئی تو عیدیاں ضرور بنا دیا گا میں ضرور تیری توحیدیاں جناب آوازاں بلند کراں گا اچھا واقعہ میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹاں گا اللہ کا میرے قدم پر ٹوٹیاں ٹوٹیاں آج باقی اندر چلے جاتے ہیں آقا ہوتے جا کے اتنا طائف والے وہ گنتے ہیں اور طائف والے میں اللہ کا سچا نبی بن کے آیا میں سچا نبی بن کے آیا میں تھوڑی اندر کا پتا پیغام لے کے آیا ان سارے چوری پتھر پا رہے بچے نے دیتا کبھی عورتوں نے دیتا کبھی بزرگ نے دیتا کبھی ان سارے چوری پتھر پا رہے میرے نبی نو مارنا شروع کر دیتے ہیں پتھر مار رہے پتھر مار رہے پتھر مار رہے میرے پیغمبر علیہ السلام کا جسم اطہر زخمی ہو جاتا ہے آقا کا جسم جڑا روحان ہو جاتا ہے میرے پیغمبر کوئی گل نہیں کرتے کیوں نہیں گل کرتے فرماتے نے ہوگی اجر کے لڑی جان سی اور دشمن سارا جہان سی اور سچی گل مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان دے جا گیا میرے پیغمبر کوئی گل نہیں کرتے میرے پیغمبر ہوتے ہیں میرے مرشد پاک امام الانبیاء محبوب خدا ایسے ٹوٹے ٹوٹے آقا ٹوٹ کے دعا کرتے رہے ادھر پتھر بجتے ہیں میرے نبی کی پیارا میں اللہم اہدنی نہیں مانتے میرے مطلب نہیں سمجھتے اچھا والے میرے مطلب نہیں سمجھتے اچھا والے میرے مطلب سمجھے ہی کوئی نہیں ربا کیوں نہیں جانتے میں تیرا سچا نبی ہوں پر سویا تیری میرا واسطے دعا قبول کر میں تیرا واسطے دعا کر رہا اللہ کے نہیں مانتے نبیاں نسلوں کی اپنا تابعہ دار پیدا کرتے پر باتیں میں بچے ٹوٹے اور کماتے سارے ظلم کماتے دعا کرو رب ہمیں بھی اپنے قدم کو سچا تابعہ دار فرماتے ہیں بچے ٹوٹے اور کماتے سارے ظلم کماتے بات نبی سرتے پتھر میں برساتے زخمی ہوئے جسم نبی دا وقت جنہیں پڑھنا حضرت ایک رشتے ہوئے کبھی عرش لوانا ایک فرشتے آگے حضرت جتوں اجازت نہیں کلام بناتے رکھائی جنہوں نے مارے تینوں آتے
جانتے ہو میرا پاپا پڑھتا میرا باپ لگا کرتے ہیں لوگوں کا مسئلہ والے ہو مجرمہ دیو ساتھی ہو آپ کو میں سنا صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الایمان ہے باب الوضو میں میرے مسامے میرا سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا صلاۃ والسلام چھوٹی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے ادھر میرے پیغمبر اپنے ساتھیوں فرماتے ہیں میرے ساتھیوں پانی کوئی وضو کرنا ہے نماز پڑھی ہے آپ نے سونے سارے بولے پانی مبتلی آئے پانی پیغمبر کرنا کوئی نہیں رہ گیا میرے پیغمبر فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ علی حضرت علی رضی اللہ سامنے آ جاتے ہیں آپ سے کرنا شیر خدا میرے نبی کے سامنے آ جاتے ہیں دوسرے میرے ساتھیوں میرے پیغمبر نے آواز دی آقا فرماتے ہیں نہیں عبد الرحمان کی نام عبد الرحمان کی نام کیتے ہیں تو میرے ساتھی میرے پیغمبر کے سامنے آ گئے آقا فرماتے ہیں جاؤ جاتے پانی تلاش جاؤ جاتے پانی تلاش کر کے لے اپنی پابندی ہے اور روٹی نماز پڑھنی ہے مسلمان سے پانی کوئی نہیں حضرت علی کرتے ہیں عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشیامی کرتے جا رہے ہیں نشے اندر ایک بی بی نظر آ جاتی ہے انہیں جناب مشکیزہ رکھی ہے مشکیزہ جناب میں آ رہی ہے تو میرے علی نے قریب آئی حضرت علی فرماتے ہیں نہیں پہلے تو کتوں آ رہی ہے ابھی میرا پرانا علاقہ ہے ارے پانی کی تھوڑے گرا رہی ہے ابھی یہ آج میں دنیا میں کل ایسے میں پہنچی پھر انہوں نے دنیا میں تو میں آ رہی چڑیاں کہتیاں بات میں پانی لے کے تو تک پہنچی ابھی میں اپنے پنڈ بھی جانا ہے حضرت علی فرماتے ہیں ایک بار میرے پیر کو جانا پڑے گا ایسا سواری کی بہاری پڑھتے ہیں میرے پیغمبر کو لے آتے ہیں لے آ کے میرے نبی کے سامنے اللہ کے نبی کے سامنے سواری کھڑی کر دیتے ہیں آتے ہیں سویا ایس بی بی کو نے عورت کے کول پانی موجود ہے آقا فرماتے ہیں اس بی بی کو اتار کے شہر سے بتا دے ہو شام تھلے بٹھایا کہ گرمی کا موسم ہے فرمایا اسی پانی لے کے میرے کول لے آؤ پانی کے مسجد اٹھانے جاتے ہیں لوگ خدا مسجد والے ہو آج بھی مجھے جگہ پیر نور خواہ جگہ پیر میرا نبی ہے کوئی نبی کروانا میرے سمجھا پاتا میرے نبی فرماتے ہیں مسجد لے آؤ ایسا پانی دے کھڑے میرے نبی کو لے آتے جاتے ہیں سامنے رکھے جاتے ہیں بی بی کہتی ہے میں اپنی آنکھاں میں اپنی اکھاں لے کے آئے کہ میرا پیر ایسا سارے سے اندر بیٹھا ہوا ہے کوئی بندہ اونچی آنکھ کر کے بھی میرے نبی وال نہیں ملتا کوئی بندہ اونچی گردن کر کے نہیں ہوتا سارے اپنی پاؤں سٹی میں جی اشارہ کرتے ہوئے گردن نہیں جاتے ہیں اللہ اللہ ادھر میرے پیغمبر میرے مرشد پاک امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل یقین ایسا قیامت تک کھولے ایسا مشکلیں کھولے پہ جاتے رہے آگے میں بیٹھے اس پیغمبر نے اپنے ہاتھ مبارک نے مشکلیاں بھی اندر میں قیام بھی اندر پائے ہیں آگے میں عجیب ہی لاپتہ کرشمہ لکھے آئے میں عجیب ہی موجودہ لکھے آئے آج تک میں ادھر جدا بیٹھی آئی کوئی نہیں آج تک میں جدا پیر بیٹھیا کوئی نہیں آج تک میں جدا وزیر اعظم بیٹھیا کوئی نہیں کہ جناب اللہ بڑی عمر دراز فرمائے آج تک میں جدا وزیر کوئی نہیں بیٹھیا فرماتی ہے کہ میں بیٹھ رہی ہوں ایسا اس پیغمبر نے اپنے ہاتھ کڑیاں کے اندر پائے ہیں اپنے پنجہ مدرہ میں جو ہمارے چشمے جاری کر دیتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے ایسا اپنے ہاتھ پائے ہیں پانچ چشمے جاری ہو گیا ہے فرماتے ہیں جیدی عمر کی قسم خدا آتے اور کتنی عمر چاہتا چیز دیا دعا کرو جانے پیغمبر سجادہ بھی عطا فرمائے بابا کی سمسام فرماتے اور جیدی عمر کی قسم خدا آتے جیدی عمر چاہتا چیز دیا اور بجا آسان کاج اس کا
لیکن میرے نبی
نے کیا کہ میرے نبی نے بولا جاوے سبحان اللہ کوئی نبی بھی اپنا نام دیا ہوئے آخرت کے درے قدیم جیسا کائنات کے اندر کوئی بھی ہوئے ایسے لوگ شاہدوں میں خدا نے نبی بھی مان لو قرآن کی دعوت بھی مان لو اسی ساری کتابوں کی مانتے رہتے ہوتے ہیں اسی نبی نے مانتے ہیں لیکن اسی کامیاب کیا وہ کرنا نہیں بن سکتے جو کتابوں منسوخ ہو گئی ان قرآن کا قانون قیامت تک جانا ہے اور کامیابی ساری خود ختم ہو گئی شریعت کسی نبی نے نہیں چلنی اگر قیامت تک شریعت چلنی ہے یا رب نے قرآن کی چلنی یا محمد کے فرمان کی چلنی اسی اپنے پیر کو چلنے کے پیچھے ہو والے جا سکتے اور ساتھ میں کرو کہ خدا نے نبی کی شریعت چلنی نا میرے نبی کیا کیا میں خاندان نبی کی نا کیا پتہ میرا سیدھا چلنا ہے میرا کلمہ پڑھ کے چلنے سے جانا پیچھے نبی کا پڑھ کے نہیں جانا اسی اپنے پیر کو کیوں چلیے پٹی صاحب کہتے ہیں آفریقہ حضرت سلامہ کا واقعہ سنا ہے آپ کو حضرت سلامہ آفریقہ واقعہ قرآن کہتے ہیں میرے بڑے سامنے میرا روشہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدینے اندر تشریف فرما ہے آقا فرماتے ہیں ساتھیوں ایک چوکری بنا جناب مانگلیا میں چوکری عمر کہتے کہ اللہ کے مدینے بھی اندر لے آؤ میرے پیغمبر کا فرمان سنایا جاتا ہے آقا نے حکم جاری کر دیتا ہے ایک سارے میرے پیغمبر کے ساتھی چلے گئے روٹیاں چلتے علاقے اندر چلے جاؤ میرا سیدھا چلنا ہے میرا کلمہ پڑھ کے چلنے سے جانا پیچھے نبی کا پڑھ کے نہیں جانا اسی اپنے پیر کو کیوں چلیے پٹی صاحب کہتے ہیں آفریقہ حضرت سلامہ کا واقعہ سنا ہے آپ کو حضرت سلامہ آفریقہ واقعہ قرآن کہتے ہیں میرے بڑے سامنے میرا روشہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدینے اندر تشریف فرما ہے آقا فرماتے ہیں ساتھیوں ایک چوکری بنا جناب مانگلیا میں چوکری عمر کہتے کہ اللہ کے مدینے بھی اندر لے آؤ میرے پیغمبر کا فرمان سنایا جاتا ہے آقا نے حکم جاری کر دیتا ہے ایک سارے میرے پیغمبر کے ساتھی چلے گئے روٹیاں چلتے علاقے اندر چلے جاتے ہیں انہاں سارے نے جنگ کیتی ہے تے انہاں دے اندروں کچھ بھی انداز ہو جاندے نے کچھ قتل ہو جاندے نے تے انہاں دا سب تو بڑا چوکری جڑا جنہاں نام سلامہ تھی گرفتار ہو جاتا ہے سارے قبیلے سے آپا مار کے تے مڑ آتے ہیں لیا کے مسجد نبوی دے اندر ستون بن جاندے نے رسیاں بنیاں نے تے آقا نوں دسیا جاتا ہے سونیا جدے واسطے تساں جناب حکم فرمایا نہیں اسی اس بندے نوں پھڑ کے لے آیا میرے پیغمبر روٹیاں حضرت سلامہ کے کول آ جاندے نے آقا فرماتے ہیں صحابہ کرام کی حال میں صحیح بخاری میں مسلم کی حدیث ہے حضرت سلامہ فرماتے ہیں یہ بندہ
دیا کدوں اشارہ ہوئے بھی کدوں بنا دینی ہے آپ چنتا بھی چاہے گا میرے پیغمبر سبحان ہے آپ فرماتے ہیں ساتھیوں انہوں نے کوئی گل نہیں کرنی میں محمد نے نام تینوں معاف دینا ہے جو مرضی نے مینوں آکھیا ہے مدینے دے بارے جو مرضی نے کیا ہے پر ساتھیوں میں قدر نہیں کرنا چاہتا جو میں چاہتا سا رب مطلب ہو گیا ہے منظوریاں ہو گئی ہیں ساتھیوں انہوں چھڈ دیو یہ بڑا بندہ چوری بندہ سردار بندہ انہوں سی کوئی گل نہیں کرنی اج حق کڑیاں کھولیاں جاندیاں ہیں مسجد ہوتا ہے ساتھیوں ایسا ٹوٹا تے دوڑا دیندا ہے مسجد جو بات چلا جاندا ہے ایسا ایک چوڑا دا چوڑ بنے تے تھلے پہ جاندا ہے سوچی جاندا ٹوٹی جاندا ہے آنا ہوئے کمریا کنیاں مقدمے کتیاں دا دتیاں ہیں کہ اس میں بندہ میرا اپنے متھے تے تیوڑی بھی لے جا کے آیا اونے تے غصہ بھی کوئی نہیں کیتا اینے نے صبر کرنا تو کر دیا ہے اور اس مہان کی ڈر کمرہ ہو گیا ہے اس میں بندہ میریاں تو کرنا کر دتیاں ہیں کیسے کیسے نمبر بولے میں حضرت سلمان بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سوچی جاندے ہیں تھوڑی دیر بعد مسجد کے اندر آ جاندے ہیں کہ بابا جی سنتا فرماتے ہیں اور تیسرے دن حضرت رہندے آپ بولنے اور کیویں سامان تیرے کوڑے جا بولنے اٹھاتے کتیاں کیوں آہان بولنے آشاد نبی میں تیرے رحمت گوارتی جو مدینے والے احمد سرکار کی جو مدینے والے قسماں کیا ہے اور کیسا سناوا تیرا اجیرا مدینہ ہے جدوں میں نام سنا میرا ساجن دا سینہ ہے نام تیرے تو مینوں ویکھا کئی جینا ہے اے تو میری نام مینوں کاندے سنسار کی جو مدینے والے احمد سرکار کی جو مدینے والے رحمت سے ہوئی درس آیا سرکار اور چھڑ دے ہوئے حکم دے دل یاروں اور جا کے دے ملے آپ میں دو زمانیاں اور مان سردار کی عادت ابرار کی جو مدینے والے اور تیری کرو کے دل وچ سوچا بڑا وہ انج نہیں کوئی بھی رحم کمانا اور میں کرتا رہا سبھی والے نبی دکھانا خود کے دعائی دینا ہے احمد سچے یار کی جو مدینے والے واپس مسجد کے اندر آپ میرے نبی کو کھڑا ہو جاتا ہے آپ فرماتے ہیں سماوا کے اٹھا دینا جی آتا سویا وہ چھڑیا سی جدوں میں تہاڈا چہرہ نہیں سی ویکھیا ہن تے میں تہاڈا چہرہ ویکھ دیا ہے میں سماوا نے فیصلہ کیتا ہے مکے جان دی لوڑ کوئی نہیں ہن ایسے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے تے غلام بن جاواں ساری عمر بیگانے ہو کے نہ کر لئیے ساری عمر تیریاں محبتاں کیتیاں ہیں پر سونے تیرا کلام بھول کے میں تیرے کول آ گیا آقا فرماتے ہیں پھر کی رہن واسطے آیا اپنا کلمہ پڑھاتے ہو مینوں کاندو مرید جی اپنا کلمہ پڑھاتے ہو مینوں کاندو مرید جی اللہ سچے دی مننا میں سچی توحید دی اللہ سانو سچی توحید بنا دے سارے بولے ہائے توحید رب دی یا محمد عربی دی اطاعت فرما برداری ہے اپنا بندہ کلمہ پڑھاتے ہو مینوں کاندو مرید جی اللہ
الماضية الشهداء الذين